اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا گیا کہ اگر روزے کی حالت میں بھولے سے کچھ کھا لے یا پی لے تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قضا روزہ انسان نے رکھا ہے، ماہ رمضان کے علاوہ قضا روزہ انسان نے رکھا ہے اور وہ کچھ کھا لے یا پی لے زور سے پہلے یا بعد، تو اگر روزے کی قضا کرنے کا وقت ہو تب بھی کیا حکم ہے اس کا؟ جواب: بھولے سے یا بھول چوک کی بنیاد پر کچھ بھی کھانے اور پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کس صورت میں روزہ توڑنا مستحب ہے؟ میرا نوجوان آج پوچھتا ہے کہ کیا روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے؟ واجب روزہ کسی صورت میں توڑنا صحیح نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ اگر مستحب روزہ آپ نے رکھا ہے اور کوئی مومن آپ کو دعوت دے دے تو اس مومن کی دعوت پر لبیک کہنا یہ اس سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ آپ اپنا روزہ چھوڑ دیں اور اس مومن کی دعوت کو لبیک کہہ دیں۔ یعنی خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے تو اس کی عبادت کو رکاوٹ نہ بنایا جائے۔ تیسرا سوال آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی شخص اذان صبح کے بعد اٹھے اور اس پر غسل واجب ہو تو کیا کرے گا؟ کیا اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا؟ مطلب ایک انسان نماز صبح کے بعد اٹھے اور اس کے بعد اسے یہ خیال ہے کہ میرے اوپر غسل واجب تھا، اور کیا اب اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے وہ یا نہیں رکھ سکتا؟ میرا نوجوان پریشان ہے اس مسئلے میں کہ آنکھ کھلی تو پتہ چلا اسے اوپر واجب ہے غسل، اب اسے شک ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم نیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے لیکن نماز کے لیے غسل کرنا پڑے گا۔ آخری سوال آج کا کہ اس شخص کے روزے کا کیا حکم ہے جو ایک ایسے شہر میں کام کرتا ہو جو 22 کلومیٹر سے زیادہ ہو، یعنی 22 کلومیٹر سے زیادہ جانا اور 22 کلومیٹر سے زیادہ آنا۔ ہر روز ایک نوجوان صبح جاتا ہے ذریعہ معاش کے لیے، وہ دور جاتا ہے اور روز وہاں سے آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے نماز اور روزے کا حکم کیا ہے؟ جواب: ایسا انسان کثیر السفر میں شمار کیا جائے گا۔ تمام سفر میں اس کا روزہ اور نماز پوری ہوگی، کوئی چیز قصر نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔